اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ممبرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جمعۃ الوداع ہے۔ پروردگار اس کو آپ سب کے حق میں اس جمعے کو بہترین ثابت کرے، اس رمضان المبارک کے ہر لمحے کا بہترین اجر اور بہترین اثر ہماری زندگیوں میں ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہے۔ صرف خیال یہ رکھنا ہے کہ ہم نے اس ماہ رمضان میں کیا سیکھا ہے اور اس سے کیا لے کے ہم جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان چلا جائے اور ہم خالی دامن رہ جائیں۔ کیا ہم نے حدود اللہ کو، حقوق اللہ کو اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے کوئی ترقی حاصل کی، کوئی اخلاقی سبق حاصل کیا؟ کیا ہم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بہترین تعلقات قائم کیے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے بہن بھائیوں سے، سب سے کس طرح سے ہمارا تعلق بنا؟ کیا محبت میں اضافہ ہوا یا کیا ہم دلوں میں ابھی بھی ویسی نفرتیں اور کدورتیں رکھے ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو بہتر سمجھا؟ اس رمضان المبارک نے جہاں پہ ہر انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، تو کیا ہم نے اپنے نفس کو بچایا ہے ان تمام چیزوں سے جو اللہ سے دور کر دیتی ہیں؟ اور کیا ہمیشہ کے لیے ہم اس قابل ہو سکے کہ ہم وہ تقویٰ حاصل کر سکیں؟ اس رمضان المبارک کو وداع کرتے ہوئے اگر ہم یہ عہد کریں آج کے دن کہ پروردگار ان تمام احکام پر دل و جان سے عمل کریں گے، ہر اس کام سے پرہیز کریں گے جس کا تو نے رک جانے کا حکم دیا، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں گے، نہ کسی کو عبادت اور اطاعت کے لائق جانیں گے پروردگار کے علاوہ۔ جو تیری طرف بلائے گا، جو تیری اطاعت کی طرف بلائے گا، ہم اس کی طرف بھاگے چلے جائیں گے۔ جس طرح ہم اپنی جان و مال اور اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح دین اسلام کی اور آل محمد کی عزت و آبرو کی حفاظت بھی کریں گے، کیونکہ ہم ویسے مسلمان بننا چاہتے ہیں کہ جن کی ابتدا اور انتہا دونوں اسلام پر اور داعیے اسلام پر ہو۔ اس جمعۃ الوداع میں ہمیں اپنی پروردگار رحمت میں شامل کر لے۔ کس طرح سے کہ ایک تو یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں آئندہ رمضان المبارک نصیب کرے کہ ہم اس کی برکتیں سمیٹ سکیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت ہمیشہ ہمارے شامل حال رہے۔ وہ پروردگار جو اپنے کسی احسان کا بدلہ نہیں چاہتا، لیکن جس وقت ہم اس کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس کا بدلہ وہ ہمیں دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وہ پروردگار جو اپنی عطا پہ بعد میں پریشان نہیں ہوتا اور ہمیں عطا کیے جاتا ہے، اسے یہ پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ اس بندے نے میری بات نہیں مانی تو میں نے اس کو کیوں دے دیا۔ یہ ہم ہیں جو کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ویسا جواب نہ ملے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوں، تو ہم کہتے ہیں کاش ہم نے اس کے لیے کچھ نہ ہی کیا ہوتا۔ وہ بندہ جو پروردگار جو اپنے بندوں کو نپا تلا اجر نہیں دیتا، ان کے چھوٹے سے کام کا بے تحاشا اجر دیتا ہے، ورنہ ہماری اوقات پہ ملے تو کچھ بھی نہ ملے۔ وہ پروردگار کہ جس کی نعمتیں بغیر کسی استحقاق کے، یعنی کہ ہمارا حق نہیں ہے وہ نعمتیں جو پروردگار ہمیں عطا کر رہا ہے، وہ پروردگار جس کا عفو درگزر، تفضل اور احسان ہے، وہ پروردگار جو اگر ہمیں سزا دے تو عین عدل اور انصاف ہوگا، لیکن اس کا فیصلہ خیر و بہبودی کا حامل ہوتا ہے۔ وہ اگر دیتا ہے تو اپنے جس کو دیتا ہے اس کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا۔ وہ اگر کسی بات سے منع کرتا ہے تو وہ اس لیے نہیں منع کرتا کہ وہ ہم پہ ظلم یا زیادتی کر رہا ہے۔ اگر کوئی اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے شکر کے جواب میں اس کو بہترین عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی دل میں شکر کرے، اگر دل میں کوئی اس کی تعریف کرے، حمد کرے، تو اس کا بھی وہ بدلہ دیتا ہے۔ پروردگار ایسے لوگوں کی گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو وہ دنیا و آخرت میں رسوا ہو جائیں، لیکن پروردگار ان پہ رحم کرتا ہے۔ ویسے لوگوں کو بھی دیتا ہے کہ اگر ان کو نہ دینا چاہتا تو کوئی وہ حق نہیں رکھتے تھے کہ وہ کچھ مانگ سکتے۔ وہ پروردگار کہ جس نے اپنے اقتدار سے، اپنی حکومت کے باوجود ہم پہ رحم کیا، ہم پہ درگزر کیا۔ اگر کسی نے اس کی نافرمانی بھی کی تو پروردگار نے اس کو معاف کیا، اس کے ساتھ بردباری کا مظاہرہ کیا۔ اگر کسی نے اپنے نفس پہ ظلم کیا تو اس پہ بھی سزا نہیں دی، اس کو مہلت دی، یہاں تک کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اور اس سے معافی طلب کریں۔ وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، وہ ہم پہ رحم کرتا ہے، وہ کرم کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں اگر ہم
پروردگار سے یہ دعا کریں اور یہ کہیں کہ ہم پروردگار کی سے شکایت کر رہے ہیں اپنے کنفیوزڈ نفس کی. یہ مناجات شاکین ہے، شکایت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں. امام سید سجاد کی صحیفہ سجادیہ میں یہ دعا ہے جس کا تفہیمی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ مجھے تم سے شکایت کرنی ہے اپنے نفس کی، اپنے کنفیوزڈ نفس کی، خود اپنے آپ کی، اپنے باطن کی جو میرا دشمن بن کے بیٹھا ہے، اور شیطان کی شکایت کرنی ہے جو منفی قوت پیدا کرتا ہے. اس نے مجھے اغوا کر لیا ہے شیطان نے اور میرے نفس نے، اس طرح سے کہ ہر وقت میرے اندر منفی سوچوں کو بھرے رکھتا ہے، میرے دل کو پریشان کن خیالات سے گھیر لیتا ہے اور دنیا کی محبت کی خواہش سے جکڑ لیتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ میرے اور آپ کے درمیان، اطاعت اور قربت کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں. میں کیسے تیرے قریب آؤں پروردگار کہ میں اپنے نفس اور شیطان کے ہاتھوں اغوا ہو چکا ہوں، میں خود سے لڑ رہا ہوں. میری شکایت سن میرے پروردگار، میری مدد کو پہنچ یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا بدی ہو، یا باقی ہو، یا وارث ہو، برحمتک استغیث. البدی کا مطلب ہے بغیر نمونے کے چیزوں کو پیدا کرنے والا، کہ جس نے کائنات میں حیرت انگیز چیزیں پیدا کی جس کا پہلے سے کوئی مثال موجود نہیں تھی، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہ جانے والا، جبکہ ہر مخلوق کو پروردگار کے علاوہ فنا ہو جانا ہے. وہ پروردگار جو ہمیشہ قائم رہے گا، وہ پروردگار جو ہم پہ رحم کرتا ہے، جو ہم پہ کرم کرتا ہے. الوارث جو سب کے بعد باقی رہ جائے گا، وہ پروردگار. اور الوارث سب کے بعد موجود رہنے والا، تمام چیزوں کا حقیقی وارث. اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ البدی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. البدی کے معنی ہے بے مثال چیزوں کا پیدا کرنے والا، اور وہ جس نے کسی نمونے کے بغیر کائنات میں حیرت انگیز چیزیں پیدا کی ہیں. اچھا، اس کی مثال اگر ہم یوں دیں تو ایسے دی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اجسام، زمینوں کو، آسمانوں کو، عرش کو، کرسی کو، لوح و قلم کو، سب کا خالق ہے. ہم کہتے ہیں خالق ہے، ٹھیک ہے، خالق وہ ہے، لیکن وہ بدی ہے. یعنی کہ آسمان اور زمین کو بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی نمونے کے، اور بغیر کسی اسپیسیفک وقت کے پروردگار نے بنایا ہے. باقی دوسرے اجسام کو، کسی دوسرے مادے کو کسی اور وقت میں پروردگار نے بنایا. اللہ ہمارا خالق ہے، ٹھیک ہے، لیکن کائنات کا بدیع ہے، آسمانوں کا اور زمینوں کا. ہم ایک دوسرے کے جیسے ہیں، ٹھیک ہے، ہم میں سے کوئی ایک جیسا ہے، انسان سب ایک جیسے ہیں، تو ہمارا خالق ہے پروردگار. لیکن زمینوں کا، آسمانوں کا، آدم علیہ السلام کا پروردگار موجد بھی ہے اور بدی بھی ہے. ہم جیسوں کا خالق ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم جیسے لوگ جب کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ کسی چیز کے موجد ہیں، جس طرح کوئی ریل گاڑی کا موجد ہے، کوئی ہوائی جہاز کا، کوئی ٹیلی فون کا. یہ فرق ہے. بدی کے معنی ہے خود بے مثال، کہ کوئی ذات و صفات میں اس کی مثل نہیں رکھتا. وہ فرماتا ہے پروردگار لا لیسا کا مثل ہی شیء، بغیر کسی مثال کے عالم بنانے والا، یا اپنے بندوں میں سے بعض کو بے مثال بنانے والا. بدیع السماوات والارض، رسول کو بے مثال پیدا فرمایا. اللہ کا مثل ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا مثل کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک بدیع السماوات والارض ہے. اور سارے نبیوں کے پیچھے جو نبی ہیں ان کا بنانے والا، جن کی مثال نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا بدیع العجائب بالغیر یا بدیع، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی نام کی تسبیح ہے کہ اگر 12 دن تک ہر روز 1200 مرتبہ نماز عشاء کے بعد پڑھیں تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. مشکل دور کرنے کے لیے قبلہ رو بیٹھ کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں. کوشش کریں کہ 2-4 دن میں 70,000 کی تعداد پوری ہو جائے تو ہر مشکل ختم ہو جائے گی. عہدے کی بحالی کے لیے، ملازمت کی بحالی کے لیے 21 دن تک روزانہ 700 مرتبہ پڑھیں یا بدیع. وہی مقام اور مرتبہ مل جائے گا جو پہلے تھا. قبولیت دعا کے لیے 70 مرتبہ اگر اس دعا کو پڑھا جائے، البدیع یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع،
تو پروردگار قبول کرتا ہے دعاؤں کو. نیک یا بد انجام اپنا معلوم کرنا ہو اگر کسی معاملے میں بھی تو قبلہ رخ بیٹھ جائیں. عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ پڑھیں. اچھے یا برے انجام کا اشارہ خواب میں مل جائے گا. ایک دو دن کے اندر اگر نہیں تو پھر اس عمل کو زیادہ جاری رکھیں. یا بدی العجائب بالخیر یا بدی. اور جس شخص کو کوئی بھی سخت مہم سامنے ہو تو 1000 مرتبہ یا 7000 مرتبہ اس اسم الہی کو پڑھے. یا بدی السماوات والارض تو مہم آسان ہو جائے گی. سونے سے پہلے باوضو ہو کے قبلہ رو پڑھتے پڑھتے سو جائیں. خواب میں آپ کو بہت اچھا کچھ نظر آ جائے گا. اس اسم الہی کو شب جمعہ اگر 1000 مرتبہ پڑھیں تو ہر طرح کے ضرر و نقصان سے محفوظ رہیں گے. اس کے علاوہ تمام نیک اعمال قبول ہوں گے. سورج نکلنے سے پہلے اگر 100 بار روزانہ یہ اسم الہی پڑھا جائے تو مرتے دم تک کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں آئے گی. ناگہانی سامنے نہیں آئے گی. عاقبت بخیر ہوگی. فرض نماز کے بعد 113 مرتبہ پڑھنے والا کبھی اپنے منصب سے اس کو کوئی معزول نہیں کر سکے گا. خواہ جن و انس اس کے خلاف جمع ہو جائیں. لیکن اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا اس کے ساتھ بہت ضروری ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ گناہ پہ گناہ کرتے رہیں اور پروردگار کے ناموں کو پڑھتے رہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر کوئی 100 بار یا پڑھے یا باقی تو اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں. اب ہم بات کریں گے یا الباقی کی. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جانے والا. اس کے سوا ہر مخلوق کو فنا ہو جانا ہے. اور اس کی الباقی کی اگر اس کی زیادہ تفصیل کریں تو ہمیشہ قائم رہنے والا جسے کبھی فنا نہ ہو. اگر کوئی عزت و جاہ حاصل ہو, کسی کے پاس دولت کی فراوانی ہو, کسی محدود اقتدار یا اختیار مل جائے تو وہ اکڑے نہیں. اپنے رب کریم کو بھلا کے شیطان سے یارانہ نہ باندھے. اس لیے کہ وہ اس کو جان لینا چاہیے کہ پروردگار کے علاوہ ہر چیز فانی ہے, سب ناپائیدار ہے. بقا اور دوام صرف اللہ کا حصہ ہے. باقی کا مطلب ہے جو چیز اپنی ابتدا کی حالت میں ہو, یعنی جیسی ہے ہمیشہ ویسی ہی رہے. اللہ کو اسی لیے باقی کہا گیا کیونکہ اللہ جیسا ازل سے ہے ویسا ہی رہے گا, ہمیشہ اپنی صورت پہ قائم و دائم رہے گا. وہ موت کا خالق ہے, اس کی پیدا کی ہوئی موت تک اس پہ غالب نہیں آ سکتی. اس کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے. جتنی دیر تک پروردگار چاہے چیزوں کو باقی رکھے اس کے بعد اس کو ختم کر دے. جس طرح انسان کے نیک اعمال مرنے کے بعد قیامت تک باقی رہیں گے, اسی طرح روح اور جنت کا باقی رہنا بھی پروردگار کا مرہون منت ہے. یعنی اگر پروردگار چاہے تو روح اور جنت کو بھی ختم کرنے کا اختیار رکھتا ہے, اور جب تک چاہے گا ان کو باقی رکھے گا. اگر کوئی نماز فجر کے بعد یا باقی 1000 مرتبہ پڑھے تو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہے گا. صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق ہوگی. اس کی دولت کبھی ختم نہیں ہوگی. عزت مقام اور مرتبے کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے 113 مرتبہ پڑھیں. کاروبار کو تباہی سے بچانے کے لیے یا باقی روزانہ 12500 مرتبہ پڑھیں 10 دن تک, اور پانی دم کر کے اس جگہ چھڑکیں تو کاروبار اور کھیتی جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے. قوت حافظہ کو مضبوط کرنے کے لیے, قائم رکھنے کے لیے اگر روزانہ بعد مغرب 33 مرتبہ یا باقیوں پڑھا جائے تو کبھی بھی حافظہ کمزور نہیں ہوتا. کسی بچے کا حافظہ تیز کرنا ہو تو یا باقیوں بہت زیادہ وہ بچہ خود پڑھے یا اس پہ پانی دم کر کے اسے پلایا جائے. بحالی صحت کے لیے یا اللہ شافی اللہ باقی کا ورد اپنی زبان سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر بیمار کرے تو انشاءاللہ کہ بیماری بہت کم حملہ کرے گی اور تندرست ہو جائے گا پڑھنے والا. دشمن کو زیر کرنا ہو تو شب جمعہ 100 مرتبہ پڑھیں. اس کے علاوہ اس سے اعمال قبول ہوتے ہیں. ہفتے کے دن اگر دشمن کو زیر کرنے کی نیت سے پڑھیں تو دشمن مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا. اور باقی ہفتے کے دنوں میں 7000 مرتبہ نماز ظہر کے بعد پڑھنا اس کا فائدہ دیتا ہے. یا وارثو پروردگار کا صفاتی نام ہے جس کے معنی ہے سب کے بعد بھی موجود رہنے والا. تمام کائنات کی کبھی نہ ختم ہونے والی ملکیت کا مالک پروردگار. انسان عارضی ملکیت کا حامل ہوتا ہے. جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا, لیکن اس کے باوجود انسان کتنا اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے. بندوں کی فنا کے بعد باقی رہنے والا پروردگار چاہتا ہے کہ بندہ زیر رہے, بندہ سرنگوں رہے, لیکن بندہ ذرا سی چیز کا مالک بن جائے تو وہ کہتا ہے میں کائنات کا مالک بن گیا ہوں. جب کوئی دعوے دار نہیں رہتا تو پروردگار فرماتا ہے
کہ کوئی مالک نہیں سوائے میرے، تمام مخلوق کے بعد بھی پروردگار باقی رہے گا۔ وہ باقی بھی اسی لیے ہے کیونکہ وہ وارث ہے، وہ وارث بھی اسی لیے ہے کیونکہ وہ باقی ہے، ازلی اور ابدی وارث ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے جو 100 مرتبہ یا وارث ہو پڑے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، شک و شبہ اس کے دل سے نکل جائے گا۔ اگر آپ کو اولاد چاہیے تو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارثوں میں سے ہے۔ یہ دعا حصول اولاد کے لیے نہایت مفید ہے۔ حضرت زکریا کی دعا ہے جس کے نتیجے میں حضرت یحییٰ عطا ہوئے تھے۔ حضرت یحییٰ کو حضرت زکریا علیہ السلام کو پروردگار نے اپنی حکمت سے اولاد دی تھی، اس لیے جو بھی اولاد سے نا امید ہو وہ یہ دعا پڑھے۔ دعا پڑھنے کا طریقہ یہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کی بات ہو رہی ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا، اور جتنی بھی آپ کے جان پہچان میں ایسے لوگ ہیں جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں ان تک یہ شیئر کیجئے گا کہ دن میں پڑھنے کے لیے کوئی ایک وقت مقرر ایسا کریں کہ جس میں کوئی دوسرا مداخلت نہ کرے، بعد عشاء پڑھیں تو بہترین ہے۔ مقررہ وقت پہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ بیچ میں 1100 مرتبہ 40 دن تک رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اولاد عطا کرے گا۔ جو عورت یا مرد خود نہ پڑھ سکیں اس کے لیے کوئی نیک یا صالح انسان پڑھے جس سے اس کی دعا یا مراد پوری ہو سکے، اور اگر ہر روز ایسا نہ کر سکیں کہ 40 دن تک آپ 1100 مرتبہ پڑھیں، آپ کے پاس وقت کم ہے، مرد اور عورت میں سے کوئی ایک 40 دن کر لے اور دوسرا جو ہے وہ ہر نماز کے بعد مراد پوری ہونے تک روزانہ ہر نماز کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھے۔ منصب اور بلندی درجات کے لیے یا وارثوں کا ورد بہت مؤثر ہے۔ اگر ترقی رک جاتی ہے یا نہیں ہوتی ترقی کسی وجہ سے تو نماز فجر کے بعد 41 دن تک 41 ڈیز 707 مرتبہ یعنی 7 تسبیحاں مکمل پڑھیں تو انشاءاللہ ترقی ہو کے رہے گی۔ مقدمہ وراثت کے لیے دوسرے ورثہ اگر وراثت سے حصہ نہ دیتی ہوں تو 41 دن تک نماز عشاء کے بعد 2828 مرتبہ پڑھیں، اور وظیفے کے ختم ہونے پہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حصہ ملنے کے لیے گڑ گڑا کے دعا کریں۔ مالی نقصان سے حفاظت کے لیے یا وارثوں سونے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیں، سب کچھ اللہ پاک محفوظ رکھے گا۔ مالی پریشانیوں سے حل کے لیے 1111 مرتبہ یعنی 11 تسبیحاں 41 دن تک پڑھی جائیں عشاء کی نماز کے بعد، مالی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ درازی عمر کے لیے چاند کی پہلی جمعرات یعنی نوچندی جمعرات کو بعد نماز عشاء بیٹھ کے 41,000 مرتبہ یا وارثوں پڑھیں، اللہ پاک عمر دراز کرے گا۔ 41 جمعرات تک یہ عمل کیا جائے، ٹھیک ہے جی، یعنی نوچندی جمعرات سے شروع کریں اور اس کے بعد 41 جمعرات یہ عمل کیا جائے۔ خیر و برکت اور رزق میں اضافے کے لیے ہر نماز کے بعد کثرت سے اس کا وظیفہ کیا جائے تو پروردگار کرم کرتا ہے۔ ہر پریشانی اور رنج اور مصیبت اور سختی سے محفوظ رہنے کے لیے 100 مرتبہ طلوع آفتاب کے وقت یا وارثوں پڑھا جائے، 1000 مرتبہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھیں، ہر پریشانی دور ہوگی۔ بے اولاد شخص اس میں الہی کا بے حد ورد کرے تو اس کو اولاد ملے گی، مال میں برکت ہوگی، امن رہے گا۔ جس لڑکی کا رشتہ نہ آتا ہو وہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا وارثوں پڑھے کہ پروردگار تجھے تیرے وارث ہونے کا واسطہ مجھے میرے سر کا وارث عطا کر، تو انشاءاللہ کہ اس کو جلد رشتہ ملے گا، پروردگار اس پہ کرم کرے گا، رحم کرے گا۔ پروردگار سے دعا ہے اس کے پاک ناموں کے صدقے میں کہ وہ بدیع السماوات والارض، وہ باقی رہ جانے والا، وہ خیر الوارثین آپ کی بہترین حفاظت کرے، آپ کے لیے بہترین آسانیاں پیدا کرے، ہر مشکل کو دور کرے اور آپ کے لیے ہر مہم کو آسان کرے، اور دنیا میں اور آخرت میں آپ کا نام، آپ کے نیک اعمال باقی رہیں اور آپ کو ان کا بہترین اجر ملے، اور وہ پاک وارث آپ کے سر پہ، آپ کے شوہروں کا، آپ کے والد حضرات کا، والدین کا سایہ، بہن بھائیوں کا سایہ سلامت رکھے، آسانیاں رکھے، اور ہمارے وقت کے وارث کو ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں ہوں۔ آخری ساتیں چل رہی ہیں، استغفار کا ورد ضرور کرتے رہیے گا، دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ نہیں معلوم کہ زندگی میں آئندہ کبھی بات ہونے کا موقع ملے یا نہ ملے، آسانیاں بانٹتے رہیں، آسانیاں دیتے رہیں، اخلاق سے، محبت سے اور سکون کے ساتھ۔ حسن ظن رکھیں، لوگوں کے لیے اچھا سوچیں،
لوگوں سے اچھا بولیں، اگر کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو اس سے ایک دفعہ معافی مانگیں، وہ معاف کر دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو پروردگار بہترین معاف کرنے والا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ پرفیکشن صرف اور صرف پروردگار کی ذات میں ہے، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام میں ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں پرفیکٹ نہیں گزرا۔ انبیاء علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار آپ کی حفاظت کرے، آپ پہ آسانیاں کرے، آپ کے لیے دنیا اور آخرت کو خیر میں بدل دے، الہی آمین۔ مولا وارث۔